डंपर्स और टैंकर्स बेलगाम, कराची वालों का जीना हराम। शालतीफ टाउन में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 24 साल का नौजवान जान से गया, बहन जख्मी। हसनैन बहन को मार्शल आर्ट मुकाबला जीतने के लिए खुशी में खाना खिलाने ले जा रहा था। गुज़श्ता रोज कोरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग साइड से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 शहरियों को रोंद डाला था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार वाक़ये को इत्तफाकी हादसा करार देता रहा। हादसे का मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार न हो सका। साइट एरिया में फैक्ट्री वर्कर को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर को जमानत मिल गई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। 40 दिनों में कातिल डंपर्स और टैंकर्स 92 शहरियों की जान ले चुके। मरने वालों में 11 खवातीन और 11 बच्चे भी शामिल हैं। भाई ये किस टाइमिंग में लेके निकला तू? ये टाइमिंग क्या है तुम्हारी? यार क्या टाइमिंग है तुम्हारी? कहाँ से ला रहे हो? बाहर काट में ले, बाहर काट में लगा। कराची में औकात कार की पाबंदी के बावजूद मसरूफ शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक मौजूद। कोरंगी 5 नंबर पर सामान से लदे ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। मुश्तइल शहरियों ने ट्रेलर को रोक लिया, ड्राइवर को उतारकर खूब भड़ास निकाली। सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कराची में सुबह 6 से रात 11 बजे तक कोई डंपर नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत की पाबंदी को डंपर मालिकान ने हवा में उड़ा दिया। हुक्काम की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के औकात में शिफ्ट करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में कराची में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। डीआईजी ट्रैफिक को ट्रैफिक चालान 4 गुना बढ़ाने की हिदायत। दीगर सूबों से भी गाड़ियां आ रही होती हैं, उन सूबों से ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुए हैं। क्या वो लोग इस काबिल हैं कि वो ड्राइविंग कर सके नहीं कर सके? बाकी सूबों में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कि हमारे शहर में ये सारी हैवी ट्रैफिक का फ्लो पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा है। बदकिस्मती से ड्राइवर्स एहतियात नहीं करते। ड्राइविंग लाइसेंस के मामले पर भी सख्ती नहीं की जाती। ट्रैफिक पुलिस का किरदार बहुत अहम है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत ने सख्ती की तो हैवी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने धमकी दी कि वो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की लाहौर में अलग मोटरसाइकिल लेन की तारीफ। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने कहा डंपर्स पर दिन के औकात में पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। दिन में अशिया खुर्दनोश के लिए जो हैवी ट्रैफिक इस्तेमाल होती है उसके लिए अदालती इजाजत मौजूद है। आपकी पार्टी आप एसी में जाके बैठे, शायद नहीं बदमाशी नहीं कर रहे। कामरान टेसोरी एमक्यूएम के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा बहादुराबाद मरकज पर धावा बोलने और शोर शराबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि दोबारा ऐसा ना हो। मुत्तहिदा मरकज पर जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं की। मुस्तफ़ा कमाल इजलास खत्म होने के बाद पहुंचे। तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। इजलास में PIDCL के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इजलास में कराची हैदराबाद के लिए तरक्याती फंड्स, तरक्याती स्कीमों और दीगर उमूर पर बातचीत। अरकान असम्बली ने हल्कों की तरक्याती स्कीमें डॉक्टर फारूक सत्तार को जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी ने बयान जारी कर दिया, उसमें सब सवालों के जवाब हैं। तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। रुकन जुडिशल कमीशन और PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत में लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला कानून के मुताबिक हल तक इजलास मौखर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज काबिल इज्जत है, लेकिन ये काबिल तशवीश है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बजरिया खत सीनियरिटी से मुताल्लिक एतराज़ात उठाए हैं। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है, तरमीम चैलेंज हो चुकी, फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर होगा। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया।
لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ آئی ایم ایف کا جائزہ وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد گورننس اور انسداد کرپشن اقدامات کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے آئی ایم ایف مشن ریاست کے 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن کمزوریوں کی سنگینی کا جائزہ لے گا۔ آئی ایم ایف کے نزدیک معاشی خوشحالی کے لیے اچھی حکمرانی کا فروغ لازمی ہے۔ اچھی حکمرانی کا فروغ، قانون کی حکمرانی حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ سرکاری شعبے کی کارکردگی، احتساب بہتر بنانا، بدعنوانی سے نمٹنا حکومت کی بڑی ترجیحات ہیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹرکچرل بینچ مارک تشکیل دیا ہے جس پر اہداف کے مطابق کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر کل متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سمٹ کا موضوع گورننس، اختراعات اور بین الاقوامی اشتراک کار ہیں۔ سمٹ میں دنیا بھر سے سربراہان حکومت اور مملکت شرکت کریں گے۔ پالیسی ساز اور بڑی کاروباری شخصیات بھی اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم کی یو اے ای کی قیادت سے ملاقاتیں طے، دیگر ملکوں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہریوں پر پارکنگ فیس کا بوجھ ہٹا دیا جائے گا۔ کے ایم سی اب اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ کے ایم سی کے نام پر پیسے وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ میئر کراچی نے کہا سڑک بننے کے بعد مینٹیننس نہ ہونے پر ٹوٹ جاتی ہے۔ ریڈ لائن کا ہمارا تجربہ خوفناک ہے۔ کرکٹ لورز ایک اور ناقابل فراموش شام کے لیے تیار ہو جائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں گے۔ مایا ناز گلوکار علی ظفر، ساحر علی بگا اور شفقت امانت علی اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی اور زبردست لائٹ شو کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ 12 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹرائی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا ٹکراؤ ہوگا۔ کرک میں گرینڈ امن جرگے نے مسلح گروہوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ امن جرگے نے کہا 3 دن کے بعد قوم مسلح گروہوں کے خلاف لشکر کشی پر مجبور ہوگی۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ عوام دہشت گردوں کے خلاف ریاستی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے۔ امن جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ لاہور مناوا میں باوردی پولیس اہلکار پر بھکاری خاتون سے زیادتی کا الزام۔ پولیس اہلکار نے ویڈیو بنانے والے شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی نوجوان طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ مقامی افراد نے اہلکار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس، اہلکار کے خلاف مقدمہ درج۔ گورنمنٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے اور ہمارا ویلکم بھی بہت اچھا کیا ہے۔ ہمیں سامان وغیرہ دیا ہے جہیز کا، اور اس کے بعد ہمیں 1 لاکھ روپیہ اسلامی بھی دیا ہے۔ پنجاب میں دھی رانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ شمولیت کے لیے درخواستیں آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی ہر بیٹی سے محبت ہے، ان کا گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے۔ نادار اور محروم طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے جس کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے۔ آزاد کشمیر کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق، سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ سیمپلز 8 سے 23 جنوری تک لیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق 2025 میں دوسری بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں برس پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 47 ہو گئی۔
پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی۔ گزشتہ روز لسبن میں آخری رسومات ادا کی گئیں۔ پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں 5 فروری کو انتقال کر گئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے لسبن روانہ۔ صدر مملکت پرنس کریم آغا خان چہارم کے خاندان سے تعزیت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالکنر سے ملاقات، معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کے خلاف آج سے آپریشن ڈیول ہنٹ شروع۔ اے ایف پی نے کہا یہ آپریشن اس وقت شروع ہوا جب معزول حکومت سے منسلک گینگ نے طلبہ کے گروپ پر حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ عبوری حکومت نے وزارت داخلہ کے سربراہ جہانگیر عالم چودھری نے کہا یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم شیطانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر دیتے۔ بدھ کو سوشل میڈیا پر تقریر میں شیخ حسینہ واجد نے اپنے حامیوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کی برسی، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری سراپا احتجاج۔ 9 فروری 2013 کو افضل گورو کو بھارت نے تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا تھا۔ حریت رہنماؤں کی کال پر مقبوضہ وادی میں احتجاج، کٹ پتلی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت ازار پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ غزہ، لبنان اور شام کے جنگ زدہ شہریوں کے لیے امداد کی 23ویں کھیپ روانہ۔ اسرائیل کی بمباری اور امداد پہنچانے میں رکاوٹ جنگ بندی معاہدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ حماس رہنما بسیم نعیم کہتے ہیں اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج جنوبی اور شمالی غزہ کو جوڑنے والی راہداری سے مکمل طور پر نکل گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے ٹیم کو دوحہ جانے کا حکم، کہا مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے، 6 افراد شہید۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز، چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ موسمیاتی تبدیلی، ادب، تعلیم، تہذیب و ثقافت، سیاست، شاعری اور دیگر موضوعات پر سیشنز۔ ٹرائی سیریز میں کم بیک کرنے کا مشن، شاہینوں کا اگلا امتحان بدھ کو جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ قومی ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی، کھلاڑی کل پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ انجری میں مبتلا حارث رؤوف کی طبیعت میں بہتری، ذرائع کا کہنا ہے فاسٹ بالر کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں آرام دینے کا امکان ہے۔ ٹیم مینجمنٹ انہیں کھلا کر ریسٹ نہیں لینا چاہتی۔ پہلے میچ میں گرین شرٹس کو شکست ہوئی، کیویز نے 78 رنز کے بڑے مارجن سے میدان مارا۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستانی شائقین بہت پرجوش ہیں، اسٹیڈیم ہاؤس فل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کیوی آل راؤنڈر مائیکل بریسویل کی پی سی بی پوڈ کاسٹ پر گفتگو، کہا فخر زمان خطرناک کھلاڑی ہیں۔ گلین فلپس بولے پاکستان کے پاس بہترین بالرز ہیں۔ جنوبی افریقی کپتان ٹمبا باؤما کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں ہر میچ اہم ہے، ٹرائی سیریز سے کنڈیشنز کا اندازہ ہوگا۔ اچھی کرکٹ کے لیے پرعزم ہیں، پلئنگ 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کریں گے۔ نوجوان کھلاڑیوں کے پاس کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع ہے۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनेकाद और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। फैसल खोखर ने कहा पीसीबी के ताउन से क्रिकेट को हर सतह पर फरोग देना चाहते हैं। और हजारों फीट बुलंदी पर माफिया डॉन को खत्म करने का टास्क, हिटमैन ने तैयारे को मैदान जंग बना लिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म फाइट और फ्लाइट का ट्रेलर जारी, मारधार से भरपूर फिल्म 28 फरवरी को रिलीज की जाएगी।